بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فواز NB نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، آج میں کچھ تلخ باتیں کرنے جا رہا ہوں، اگر میری بات کسی کو ناگوار گزرے تو میں پہلے سے ہی معافی چاہتا ہوں۔ ناظرین، اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ پاکستان کا نظام عدل اور نظام عدل میں بیٹھے ہوئے عادل، ان عادلوں کی سوچ، ان عادلوں کے ذہن اور ان عادلوں کی آنکھیں، ان عادلوں کے ہاتھ، ان عادلوں کے گھر، ان عادلوں کے اختیارات سب اعلی کار بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں سیاست دانوں کے خلاف، اعلی کار بنے ہوئے پارلیمنٹرینز کے خلاف، اعلی کار بنے ہوئے جمہوریت کے خلاف، یعنی یہی وہ لوگ ہیں کہ جمہوریت کو پنپنے ہی نہیں دیتے، جمہوری اداروں کو مستحکم ہونے ہی نہیں دیتے۔ لیکن یہاں پر بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ جن کے خلاف یہ نظام عدل اعلی کار بنا ہوا ہے، یعنی پولیٹیشنز، وہی پولیٹیشنز ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کل جب نواز شریف کو سزا سنائی جا رہی تھی تو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں، جشن منائے جا رہے تھے، اور آج جب عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے تو جشن منایا جا رہا ہے۔ آج جب عمران خان، گزشتہ روز میں حیران ہو گیا یہ سنتے ہوئے، یہ الفاظ سیاستدانوں کے بھی تھے اور جو ہے صحافیوں کے بھی تھے۔ یعنی کل ایک صحافی تھے جو PTI کے پیرول پر تھے تو وہ نواز شریف کی سزا میں جشن منا رہے تھے، اور آج وہ صحافی جو PMLN کے پیرول پر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 10 سال، یہ میں نے سنا کہ صرف 10 سال سزا تو عمر قید ہونی چاہیے تھی، سزا تو انہیں موت ہونی چاہیے تھی۔ یار مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ خود اپنے ہی دشمن بن جائیں گے، جب آپ اپنے ہی نظام کے دشمن بن جائیں گے، جب آپ اپنے ہی آئین کے دشمن بن جائیں گے تو پھر جج محمد بشیر صاحب کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ پھر اب جسٹس عمر رضا بندیال سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ پھر اب جسٹس گلزار سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ پھر اب جسٹس ثاقب نثار سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ پھر اب لمبی لسٹ ہے، جسٹس نسیم حسن شاہ سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ جسٹس منیر سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ کس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں جبکہ آپ اپنے دشمن ہیں؟ اب ہوا کیا ہے، اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ یہ ایک جج ہے، اسپیشل کورٹ کے جج ہے، ان کا نام ہے جی محمد بشیر صاحب، یہ جج محمد بشیر صاحب۔ اب یہ جو ہے وہ جس طرح وچ ہنٹرز ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ ایک مخصوص قسم کا جج ہے۔ یعنی یہ وہی جج ہے کہ جس نے پہلے یوسف رضا گیلانی کا شکار کیا، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کا شکار کیا، پھر نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر کا شکار کیا، پھر شاہد خاقان عباسی کا شکار کیا، آج اس نے عمران خان کا شکار کیا اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کا شکار کیا ہے۔ اب یہ ایک شخص ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اسکرپٹ ایک ہی ہے، یعنی فیصلے وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، صرف تاریخیں بدل جاتی ہیں، کردار بدل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک شخص، مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 2018 میں جب نواز شریف کو سزا سنائی جانی تھی تو اسی جج نے لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے کہا تھا کہ انہیں کیس سے الگ کر دیا جائے۔ اس وقت یہ منطق کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت جب مارچ میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تب انہوں نے کہا کہ جی میں اب ریٹائر ہو چکا ہوں، مجھے چھٹی دے دی جائے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ کیس سنیں گے۔ اور آج بیمار ہونے کے باوجود جج محمد بشیر صاحب عدالت لگاتے ہیں اور پھر سزا بھی سناتے ہیں اور درخواست چھٹی کی واپس بھی لیتے ہیں اور پھر سزا بھی سناتے ہیں۔ تو مسئلہ ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ ہم نہیں سدھر سکتے، کبھی نہیں سدھر سکتے۔ ابہام پائے جاتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے ان کو 118 تحائف ملے، 118 میں سے 58 تحائف انہوں نے بیچ دیے، جبکہ کیس یہ نہیں ہے۔ اب عمران خان کو 14 سال، بشرا بی بی کو 14 سال، دونوں کو مجموعی طور پر 1.57 کروڑ روپے کا جرمانہ سنایا گیا۔ اب یہ 1.57 کروڑ روپے کا جرمانہ ہے، یہ بیسیکلی جرمانہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ابھی بتاتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، تھوڑا سا۔ یہ توشہ خانہ فوجداری کیس جس کا فیصلہ 5 اگست 2023 کو سنایا گیا، پھر سائفر کیس کل 30 جنوری 2024 کو فیصلہ سنایا گیا، اور توشہ خانہ نیب کیس آج 31 جنوری 2024 کو فیصلہ سنایا گیا۔ ان تینوں کیسز میں آپ موازنہ کریں، ان تینوں کیسز کو آپ تھوڑا سا ناپیں، تولیں، دیکھیں کیا فرق ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ ان تینوں کیسز میں ایک ہی چیز جو ہے وہ واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ان تینوں کیسز میں جو ایک بنیادی انصاف کی فراہمی کا تقاضا ہے
یعنی وہ ہے حق جرا دینا یا ان کی لیگل ٹیم کو. مانتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف بہت کچھ ہوگا. عمران خان کی لیگل ٹیم کسی اور کے لیے کام کر رہی ہے، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ عمران خان جیل میں ہے تو اسی لیگل ٹیم کی وجہ سے. میں جانتا ہوں کہ پہلے عمران خان کو جو سزا اور 5 سال کی نائب دی ہوئی تھی اسی توشہ خانہ میں، وہ بھی یہی تھا. عمران خان کی اپنی لیگل ٹیم تھی. اور آج بھی اگر عمران خان کو سزا ہوئی ہے تو اس کی اپنی لیگل ٹیم کی طرف وجہ سے ہوئی ہے، میں مانتا ہوں. لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ نیب جو کیس بناتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جگ مراتا ہے. اربوں روپے کھا کر یہ نیب بیٹھا ہوا ہے، دکھاتا نہیں ہے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، اربوں روپے کی کرپشن، سیکسول اسکینڈلز، شرم آتی ہے. لیکن پھر بھی سب چپ ہے. یہی سیاستدان چپ ہے. کل جب دوسرے کے گلے میں پھندا آئے گا نا تب بھی یہ سیاستدان چپ ہوں گے. خدا کے واسطے آنکھیں کھولو، خدا کے واسطے. اچھے ہو برے ہو آپ اپنا احتساب کرو، احتساب کے شفاف ادارے قائم کرو تاکہ یکساں بنیادوں پر انصاف فراہم کیا جا سکے، انصاف آپ کو مل سکے. انصاف ہو ایک جرنیل کے لیے، ایک قانونی تقاضے ہونے چاہیے. کٹہرے میں لایا جانا چاہیے ایک جرنیل کو، کٹہرے میں لایا جانا چاہیے ایک جج کو. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک جج اربوں روپے کی کرپشن کر کے چلا جاتا ہے اور اس کے خلاف آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں کاروائی تک نہیں کر سکتے؟ آپ ایک جرنیل کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے، اس کا ادارہ کہتا ہے کہ جی نہیں ہمارا اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، یعنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. یہ مقدس گائے ہیں، ان پر ایک قانون نافذ ہوتا ہے اور ہم عوام کچھ چوڑے چمار ہیں، بھنگی ہیں، کون ہیں بھائی؟ تو بہرحال حیرت ہوتی ہے کہ چیئرمین، پہلے چیئرمین نیب اور صاحب تھے اور پھر چیئرمین نیب دوسرے آئے، پھر ایک جی آئی ٹی بنی جس کی جو 9 ماہ تک کام کرتی رہی اسی کیس پر، توشہ خانہ کیس پر. اور 24 مئی 2023 کو وہ جے آئی ٹی جو اپنا ہوتی ہے ان کی اپنے انٹرنل جو ایک ہوتی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، پھر وہ تبدیل ہوئی. 25 مئی کو نئی ٹیم نے جو ہے وہ کام شروع کیا. پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین بیسیکلی ہوا کیا ہے. یہ عجیب ہی کھیل ہے. اب مجموعی طور پر اگر نیب کی جو سمری اس کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو خود کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجموعی طور پر عمران خان کو جو تحائف ملے ان کی تعداد ہے 118. مجموعی طور پر تعداد 118 ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے تحائف لیے مجموعی طور پر 58. اب یہ کیس 58 کا نہیں ہے، یہ ریفرنس 58 کا نہیں ہے. اب یہ ریفرنس کمال کا ہے. شرم آتی ہے مجھے نیب پہ، شرم آتی ہے مجھے جج بشیر پہ، شرم آتی ہے مجھے نیب کے اختیارات پہ، شرم آتی ہے مجھے اس ملک کے نظام عدل پہ. افسوس ہوتا ہے کہ نیب ایک تحقیقاتی ادارہ ہے جس میں کوئی تحقیقات کرنے والوں کے پاس کوئی ڈگری تک نہیں ہے. شرم آتی ہے مجھے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، حکومت ہے، طاقت ہے، لیکن ثبوتوں کے بغیر یہ ریفرنس دائر کر کے اور پھر دباؤ ڈال کے فیصلے لیتے ہیں. شرم آتی ہے مجھے کہ ایک ایسا ادارہ بھی موجود ہے جو ٹول بنا ہوا ہے، جو دلال بنا ہوا ہے، جو دلالی کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی دلالی کرتا ہے، سیاستدانوں کے خلاف، پارلیمان کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، جمہوری اداروں کے خلاف. یہ جمہوری اداروں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. تو ہوا کیا؟ نیب کے پاس تمام تر اختیارات ہونے کے باوجود عمران خان کے خلاف اور ان کی زوجہ کے خلاف کوئی نہیں مل رہے تھے، شواہد نہیں مل رہے تھے. تو پھر انہوں نے ایک جو ریفرنس دائر کیا وہ صرف ایک آئٹم پہ کیا، یعنی وہ تھا ایک گفٹ جو سعودی کراؤن پرنس نے عمران خان کو دیا تھا، وہ تھا ہیرو جڑا ہار، جیولری سیٹ، ہیرو کا سیٹ. ٹھیک ہے جی. اب اس کی جو ایک اسٹیبلشمنٹ اپنا کابینہ ڈویژن میں ایک توشہ خانہ ہوتا ہے، توشہ خانہ کو دیکھنے والا ایک سیکشن آفیسر ہوتا ہے. پھر وہاں قیمت کے تعین کے لیے کمیٹی بنتی ہے جو 2 آفیسران پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں ایک پرائیویٹ اپریزر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 لوگ مل کے قیمت کا تعین کرتے ہیں اگر کسی کو چاہیے ہو تو یہ جب سامان آیا عمران خان نے کہا جی اسے مجھے ہار اٹھانا ہے، مجھے چاہیے. تو اس کمیٹی کے پاس گئے، اس کمیٹی نے کہا جی ہم قیمت کا تعین کرتے ہیں. پھر ان 2 افراد نے اور ایک پرائیویٹ اپریزر نے مل کر اس کی قیمت کا تعین کیا. وہ تھا 1 کروڑ 80 لاکھ روپے، یعنی 1 کروڑ 80 لاکھ روپے. اور جو اس کا جو قانون ہے توشہ خانہ کے اس کے مطابق عمران خان نے 90 لاکھ روپے ادا کر کے
یہ ہیروں کا ہار وہاں سے اٹھا لیا۔ اب اٹھانے کے بعد وہ بیچتا ہے، وہ رکھتا ہے، وہ کنویں میں پھینک دیتا ہے، وہ کہیں بھی پھینک دے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ گھڑی اپنے بازو میں باندھتا ہے، وہ بیچ دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، آپ کو قیمت مل گئی اس کی نا۔ جب اس کمیٹی سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے تعین کیسے کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو موجود سسٹم ہے اس کے مطابق ہم اس کا تعین کرتے ہیں، اور ہم نے وہی تعین کر کے 1,80,00,000 روپے اس کی قیمت مقرر کی۔ اور اس سے بعد جو پرائیویٹ اپریزر سے ابتدائی طور پر پوچھا گیا تو اس نے بھی یہی کہا، جی مجھے جو کہا گیا یعنی جو قیمت اس کی تھی ہم نے مل کر وہ اس کا تعین کیا، اور 90,00,000 روپے عمران خان نے ادا کیے۔ اب بات یہاں نہیں بن رہی تھی، کوئی تو کیس چاہیے نیب کو، ریفرنس کیسے داخل کرتے، تو بہرحال پھر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ جو پرائیویٹ اپریزر صاحب تھے یہ آتے ہیں اپنا نیب کے پاس، اور رضاکارانہ طور پر آ کر بتاتے ہیں کہ جی ہم پر دباؤ ڈالا گیا تھا، اور دباؤ ڈال کے ہم سے یہ قیمت کا تعین کروایا گیا، اور دباؤ ڈالنے والے پرائم منسٹر کے پرائیویٹ سیکرٹری کرام اللہ شاہ تھے، اور انہوں نے ہم پر دباؤ ڈال کے اور ہم سے یہ قیمت لگوائی۔ اب بیچنے والا آزاد ہو گیا، قیمت کا تعین کرنے والا بھی آزاد ہو گیا، دکاندار نکل گیا، جس نے چیز خریدی وہ پھنس گیا، وہ گنہگار ٹھہرا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر جناب یہ ہوا کہ جی اب کیا کریں، اس کی اصل قیمت کا کیسے پتا چلے؟ پھر نیب نے ایف بی آر سے کہا کہ جی قیمت کا تعین، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنا رابطہ کیا وزارت صنعت و تجارت سے، انہوں نے کہا جی ہم تو جو ہے وہ جیمز اینڈ جیولرز والوں سے کوئی اس کا تعین کرواتے ہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے مطلب اس کے تعین کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر پاکستان منرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ایم سوری، ہمارے پاس بھی پاکستان منرلز اتھارٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ریکارڈنگ کی مالک ہے، ٹھیک ہے، جو تھر کے کوئلے کی مالک ہے، جو منرلز کی مالک ہے، وہ ہیرے کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے بارش میں تو نہیں گرتے نا، یہیں سے نکلتے ہیں نا، بلوچستان کے پہاڑوں سے اربوں روپے کے جو ہے وہ قیمتی عقیق اور پتھر نکل رہے ہیں، وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں، بک رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، بک رہے ہیں، بوریاں بک رہی ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر جو بھی لیویز اور دیگر جو فوجی افسران وہاں پر تعینات ہوتے ہیں ان کو بوریاں تحائف میں دی جاتی ہیں، اس میں نیلم ہوتا ہے، اس میں یمنی عقیق ہوتا ہے، اس میں سلیمانی عقیق ہوتا ہے، اس میں بہت سارے عقیق ہوتے ہیں، بہت قیمتی پتھر ہوتے ہیں۔ بہرحال پھر جی اپنا پاکستان منرلز اتھارٹی نے، مائنز اینڈ منرلز اتھارٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہا یہ ہمارے پاس بھی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ معاملہ گیا، انہوں نے رابطہ کیا جیمز اینڈ جیولرز کمپنی والوں سے، انہوں نے کہا جی نہیں ہم سوری ہم نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے جیمز اینڈ جیولرز ٹریڈرز سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے پاس بھی اس کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے سوئٹزرلینڈ، اپنا یو کے، پتہ نہیں کن کن ممالک میں خط بھیجے مختلف جیولرز کو، جہاں سے بھی ان کو کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے یو اے ای کونسلیٹ سے رابطہ کیا، یو اے ای کونسلیٹ، اب میں جو نام لینے جا رہا ہوں یہ کوئی ڈھکا چھپا نام نہیں ہے، یہ ہے ریمبو ایم ایکس ایف زیڈ ای۔ یہ آپ کو نام بہت یاد ہوگا کیونکہ نواز شریف کے اقامے کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اس ایف زیڈ ای کا ذکر ضرور آتا ہے۔ تو ان کے ایک بندے تھے عمران بشیر صاحب نے نیب کو بتایا کہ جی یہ جو سیٹ ہے یا جو آپ نے مجھے بھیجا ہے اس کے حساب سے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ ہے 3,16,55,00,000 روپے۔ کتنے؟ 3,16,55,00,000 روپے کا یہ سیٹ ہے، اس سے کم کا نہیں ہے۔ جس کے بعد نیب نے انہیں ویڈیو لنک پہ لے کر اور ان کو انٹروگیٹ بھی کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد یعنی جو 90,00,000 روپے انہوں نے ادا کیے، اب باقی جو ہیں 1,57 کروڑ جو توشہ خانہ کے قوانین کے مطابق ہیں وہ ان کو ادا کرنے ہیں، 1,57 کروڑ روپے، ہاں 1,57 کروڑ روپے، 90,00,000 یہ دے چکے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ ایک تو یہ ہمارا ملک ہے کہ جہاں ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو ایویلویٹ کیا جا سکے، ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کی درست قیمت کا تعین کیا جا سکے۔ ہمارے ملک کا توشہ خانہ، کیا عمران خان واحد انوکھے بندے تھے؟ کیا نواز شریف نے نہیں توشہ خانے سے کچھ اٹھایا؟ اس کے کیس کو کیا ہے؟ کیا آصف زرداری نے نہیں اٹھایا؟ ان کے کیس کو کیا ہے؟ کیا اپنا یوسف رضا گیلانی نے کچھ نہیں اٹھایا؟ ان کے کیسز کو کیا ہے؟
صرف ایک عمران خان آپ کو ملا ہے. بہرحال عمران خان اور ان کی زوجہ کو سزا ہو چکی, 14 سال کے 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانہ. گزشتہ روز عمران خان شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے. اب 190 ملین پاؤنڈ کیس رہتا ہے. اس کے بعد اب جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ 9 مئی کے معاملات کی جو کابینہ کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ آئے گی. اس کے بعد پی ٹی آئی کالعدم ایک تنظیم بن جائے گی اور عمران خان کے پاس, عمران خان کو سزا سنائے جانے کے بعد اب عمران خان کے پاس ڈیل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا کہ عمران خان ڈیل کریں, اپنی بھی جان چھڑائیں, بشرا کی بھی جان چھڑائیں, اور وہی جو پاکستان کی روایت ہے کہ کرپشن کرو, ڈیل کرو, باہر چلے جاؤ. اس کے علاوہ اب عمران خان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا. گزشتہ روز میں سن رہا تھا امریکی جو ہے محکمہ خارجہ کا اسٹیٹمنٹ, وہ کہہ رہے تھے جی پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. سائفر کا معاملہ تھا, ہمیں اندازہ تھا, پتہ تھا, لیکن وہاں کا انٹرنل معاملہ ہے. ہمارا جو پاکستان کے ساتھ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شفاف انتخابات ہونے چاہیے, ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, وہ ڈیو پروسیس جو ہے اسی طرح ہونا چاہیے. ہمارے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بہرحال اب عمران خان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ڈیل کریں اور پاکستان سے باہر چلے جائیں اور بشرا بی بی کو عزت سے گھر بھیج دیں. اس کے علاوہ عمران خان کے پاس اب کوئی آپشن دوسرا نہیں بچتا. یعنی 118 تحائف, 58 کا الزام, 1 کا ریفرنس وہ بھی جعلی, قیمت کا تعین بھی جعلی, قیمت کا تعین کرنے والے بھی ملزم نہیں, اور جس نے خریدا وہ پھنس گیا. اس کو کہتے ہیں ہمارے ملک کا نظام عدل, جو ایک طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق چل رہا ہے. اسکرپٹ رائٹر بدل جاتے ہیں, کردار بدل جاتے ہیں, منصب بدل جاتے ہیں, منصف بدل جاتے ہیں, لیکن کرتوت نہیں بدلتے. اور یہ ملک میرے خیال میں اگر یہی صورتحال رہی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک کا نظام عدل ٹھیک ہو سکتا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی, بہت بڑا انقلاب آئے گا, لیکن سچ پوچھیں تو مجھے بہت مایوسی ہو رہی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی آہستہ آہستہ اسی سسٹم کا حصہ ہوتے جا رہے ہیں, وہ سسٹم کا حصہ ہوتے جا رہے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, شاید کچھ بدل جائے, یا پھر اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملتا ہے تو اس کے بعد پھر بہت سارے سوالات ہیں, بہت سارے سوال اٹھیں گے. تو تب تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو فی الوقت ناظرین اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.